بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ پیش ہے۔ یہ واقعہ انتہائی رقت آمیز اور سبق آموز ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے چند اہم واقعات سنائیں گے۔ یہ ویڈیو تمام عورتوں کی زندگی کے لیے ایک سبق ہے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت حضرت بی بی فاطمہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنت رسول، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ فرمانے لگی، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے۔ ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، آپ بیٹھیے، میں انہیں پیس کر آپ کے لیے روٹی بنا دیتی ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ نے چکی پیس کر آٹا بنایا اور اس میں سے روٹی بنا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کھانے کو کچھ بھی نہ رکھا۔ اس پر بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا، آپ اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیں۔ اس پر حضرت فاطمہ فرمانے لگیں کہ اے اماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ واقعہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا انتہائی سبق آموز ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر میں تشریف لائے اور بی بی فاطمہ سے عرض کیا، کھانے کو کچھ لے آؤ۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، آج فاقے کا 3را دن ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی فرمانے لگے، فاطمہ تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، مجھے میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، اس لیے میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی اب صرف فاقوں میں گزرتی تھی۔ کئی دن فاقے ہوتے اور گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ ہوتا۔ اگر کوئی مانگنے والا فقیر آ جاتا تو آپ اسے خالی ہاتھ کبھی نہ جانے دیتی، جو کچھ گھر میں ہوتا تھا آپ اسے دے دیتی تھیں اور کہتی کہ اسے بیچ کر روٹی کھا لینا اور اپنا پیٹ بھر لینا۔ ایک مرتبہ بغداد کے قریب واقع ایک شہر کوفہ کے گورنر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دربار پر نہ ہی کوئی پہرے دار ہے اور نہ ہی کوئی دربان جو لوگوں کو اندر جانے سے روکے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس اندر پہنچے تو دیکھا کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے پانی کا ایک بڑا پیالہ رکھا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی کو بلایا گیا۔ جب حضرت علی نے اس تھیلی کو کھولا تو اس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ٹکڑوں کو پیالے میں ڈالا اور اس پر تھوڑا سا پانی ڈالا، پھر اس آدمی کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ وہ گورنر بہت حیرانی سے بولا کہ اے امیر المومنین، آپ خلافت میں رہ کر بھی ایسا کرتے ہیں، حالانکہ اہل عراق کا کھانا تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، خدا کی قسم یہ روٹی کے ٹکڑے مدینے سے آتے ہیں، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے پیٹ میں پاکیزہ مال کے سوا کچھ اور ڈالوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ناموں میں سب سے زیادہ پسند ابو تراب تھا۔ جب بھی کوئی انہیں اس نام سے پکارتا تو انہیں بے حد خوشی ہوتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور حضرت علی کو گھر میں نہ پا کر دریافت فرمایا، علی کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخی ہو گئی تھی، وہ مجھ سے ناراض ہو کر باہر چلے گئے اور میرے ساتھ کچھ بات بھی نہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، جا کر دیکھو کہ حضرت علی کہاں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص واپس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو سے چادر ہٹی ہوئی ہے اور ان کے جسم پر خشک مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی صاف کر رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر کئی دنوں سے فاقہ تھا اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اگر تم حضور کی خدمت میں جا کر کچھ مانگ لو تو اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ نے دروازے پر دستک دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ یہ آواز تو فاطمہ کی ہے، آج اس وقت آئی ہے، پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آیا کرتی تھی۔
پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا گھر کے اندر داخل ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فرشتوں کا کھانا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ یعنی اللہ کا ذکر ہے، اور ہمارا کھانا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، محمد کے گھرانے سے کسی بھی گھر میں 30 دن سے آگ نہیں جلی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس چند بکریاں ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں 5 بکریاں دے دوں، اور اگر تم چاہو تو 5 کلمات سکھا دوں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ نہیں، مجھے وہی 5 کلمات سکھا دیں جو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ پھر حضور نے انہیں وہ 5 کلمات سکھا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما واپس چلی گئیں اور جب حضرت علی کے پاس پہنچیں تو حضرت علی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں دنیا لینے گئی تھی لیکن آخرت لے آئی ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، پھر تو یہ دن تمہارا سب سے بہترین دن ہے۔ دوستو، صحابہ کرام دنیا کی ہر چیز کو آخرت کے لیے قربان کر دیتے تھے، لیکن ہم دنیا کی مال و دولت اور روپے پیسوں سے تسلی پاتے ہیں، تو ہمارے دل میں آخرت کی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فولاد بن سکتی نہیں، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔